بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کریم کی چوتھی صورت ہے سورۃ النساء۔ یہ صورت مدینہ منورہ کے شروع زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں جانے کے بعد کفار مکہ کی طرف سے بہت سارے اذیتیں تکلیفیں پہنچی تھی، جس کی بنا پر کچھ جنگیں کرنا پڑا تھا۔ جنگ بدر اور جنگ احد جیسے بڑی بڑی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے کامیابی کے ساتھ جنگ کیے تھے۔ اور اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ضروریات بہت ساری تھی۔ چنانچہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کے سامنے بیان فرمایا۔ نمبر 1، حقوق العباد کو بیان فرمایا کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ نمبر 2، حقوق اللہ، یعنی اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں اور مخالفوں کے درمیان کچھ معاملہ کو بیان فرمایا۔ ان 3 حقوق کو اللہ تعالیٰ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ کئی حقوق اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے۔ یتیموں کے حقوق بیان فرمایا، رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمایا، پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمایا، اور مسافروں کے حقوق بیان فرمایا، اور اسی طرح وراثت کا مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپس میں زوجیت ازدواجی زندگی کے جو مصلحتیں ہیں اس کو بھی ذکر فرمایا۔ بیوی شوہر بیوی کے درمیان کیا حقوق ہیں اس کو بھی بیان فرمایا۔ اولاد والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، ان سب کا اللہ تعالیٰ بہت اچھے انداز میں ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کے نیچے عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق بیان فرمایا۔ اور یہاں ایک بات رک کر سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ہی میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپس میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ قانونی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ قانون اس کو سلجھاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ جیسے خرید و فروخت میں چوری، ایسے کچھ مسائل ہیں جو قانون اس کو قانون ایکشن لیتا ہے اور خود اس کو اپنی طرف سے ختم کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایسے حقوق بیان فرما رہا ہے کہ جہاں قانون کچھ قابو نہیں کر سکتا ہے، قانون کے قبضے میں نہیں ہے، سیاست کے قبضے میں نہیں ہے، حکومت کے قبضے میں، گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں ہے، یہ خود کرنا ہے، خود اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اب چونکہ قانون نہیں ہے، دنیا میں جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اب روحانی قانون کو اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ روحانی اعتبار سے کچھ قانون اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خود دوسروں کے حق ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے یا ایھا الناس اتقوا، لوگوں تقوی اختیار کرو۔ پہلی صورت، اس سے پچھلے والی صورت سورہ آل عمران کے ختم بھی اللہ تعالیٰ تقوی پر ختم کیا، اور اس صورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ تقوی سے شروع کیا۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر آ جائے دل کے اندر، تو اس کا حق ادا کرنے پر، دوسروں کے حق ادا کرنے پر خود آمدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن میں اکثر جگہ میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ کئی ہزاروں لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ تقوی کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو تقوی آنا چاہیے۔ اب تقوی کیا ہے اس کو بھی سمجھتے جائیں تاکہ ہمیں مسئلہ بہت صاف آ جائے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ کئی تفسیریں ہیں۔ حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی کئی تفسیر کیے ہیں, کئی معنی بتائے ہیں, ڈیفینیشنس بہت ہیں, لیکن ایک عام جو خلاصہ ہے, جو جامع المعنی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ تقوی کا معنی ایسی زندگی گزارنا انسان کہ قیامت کے دن اپنے گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو, ہمارے گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو, نہیں کسی کا حق ہم پر نہ ہو, مکمل طور پر حقوق کی ادائیگی ہو, اللہ کی طرف سے بھی ہمارا کوئی حق نہ رہے, اور بندوں کا بھی کوئی حق ہم پر کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے, خالی ہو جانا چاہیے. تو بہرحال اسی کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بنیادی طور پر انسانوں کو ہدایت دے رہا ہے, رہنمائی کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ آگے کے جو احکامات ہیں اس کو تم ادا بالکل اچھی طرح کر سکتے ہو تقوی اختیار کر کے. تو بہرحال صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 جملے فرمائے تھے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ, نمبر 2 دوسروں کو کھانا کھلاؤ, روزی دو, دوسروں کی مدد کرو, اور نمبر 3 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم رشتوں کو جوڑو, رشتوں کو آپس میں جوڑو یہ. اور نمبر 4 رات میں قیام اللیل کرو, کچھ رات میں اللہ کی عبادت کرو, قیام کرو, جس وقت لوگ سو رہے ہو ایسی حالت میں اللہ کو یاد کرو. تو اگر یہ 4 کام کرو گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسلامت آرام کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو بہرحال اسی طرح کئی روایت موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت میں فرماتے ہیں, مشکات ہی کی ایک روایت ہے, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں رزق کی وسعت ہو, رزق زیادہ ہو, ضرورت کے سامان بہت زیادہ ہو, کشادگی کے ساتھ ملے, اور اس کی عمر بھی, اس کی زندگی بھی زیادہ لمبی ہو, اس کی ضرورت کی چیزیں بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو, جو یہ چاہتا ہے 2 چیزیں چاہتا ہے, اس کے لیے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے, صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارے لیے اچھائی کرے تو ہم ہی تبھی اچھائی کریں گے, اگر برائی کرے ہم اچھائی کرے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی, برابری میں جو کرتا ہے وہ بھی خود صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. یعنی اچھائی کرے ہم اچھائی کرنا ہی ہے, پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی نہیں ہے. ولکن الواصل اذا قطع رحمہ, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو دوسرا رشتے کو کاٹے اور یہ شخص اس رشتے کو جوڑے. جوڑنا یہ صلہ رحمی ہے, اسی لیے ہم اس کی کوشش کریں صلہ رحمی. ایک دوسرا, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح کئی احکامات سنائے ہیں, یتیموں کے احکام سنائے ہیں, اور جو عورتوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, ظلم کی حد پار کر رہے تھے, یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا ہے. اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ بہت اچھے انداز میں ان کے جو ظلم تھے وہ سب ختم کیا ہے. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے, کوئی عورت نکاح میں آتی ہے کسی کے, تو اس صورت میں وہ شوہر یہ سمجھتا تھا کہ عورت کا پورا جتنے سامان ہیں, جتنے چیزیں, حتیٰ کہ ان کی جان, عورتوں کی جان کو بھی یہ مالک سمجھتے تھے, اپنی ملکیت میں سمجھتے تھے. تو اس لیے طرح طرح کے ظلم ان پر ڈھاتے تھے, ظلم کے پہاڑ ان پر لاتے تھے. تو ایسے مظالم کو انسداد کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نشاندہی بھی کیا ہے, ان کے مظالم کی نشاندہی بھی کر کے ظلموں کو بتا کر اللہ تعالیٰ ختم کیا. اللہ کہتا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, زبردستی تم عورتوں کے مالک نہیں بن سکتے, وارث نہیں بن سکتے. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت کے پاس جتنا مال ہے سب ہمارا ہے,
جب وہ بیچاری کسی وراثت میں کسی تحفہ میں اس کو کچھ مال وغیرہ ملتا ہے تو اس صورت میں شوہر زبردست سے اس کو چھین لیتے تھے. اور کبھی موقع ایسا ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں ملنا مشکل ہوتا, کسی وجہ سے عورت پسند بھی نہیں آتی تھی, پھر بھی یہ لوگ طلاق دے کر دور نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو ایسے ہی لٹکا کے رکھ دیتے تھے, نہ ادھر رہتی نہ ادھر رہتی تھی. ایسے بہت ساری پریشانیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کیا تھا اور ان سب مظالم کو نشاندہی کر کے ختم کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے عورتوں کے حقوق بتایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ادھر عورتوں کو سمجھانے کا طریقہ بھی شوہروں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ والمحسنات کے اندر فرما رہا ہے, اسی صورت کے آدھے حصے کے بعد فرما رہا ہے, آدھے حصے کے قریب فرما رہا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے نشوز نافرمانی ہو, اگر وہ نافرمانی کرتی ہے, شوہروں کی بات نہیں مانتے ہیں, تو اس صورت میں عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ سٹیج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ شوہروں کو فرماتا ہے اگر تم ان کے اندر نافرمانی پاؤ تو اس صورت میں فعظوہن, پہلے سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو, کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے فعظوہن, ان کو نصیحت کرو. ہاں نصیحت سے بھی بات نہیں مانتی ہے تو اس صورت میں وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تم بستروں کو الگ کر کے رکھ دو, بستروں میں آنے مت دو, تب سبق ملے گا, اس کو کچھ سبق ملے گا. ہاں تب بھی نہیں مانتی ہے تو اس صورت میں وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, اس کے بعد کچھ مارو, کچھ آہستہ ہلکے سے مارو, ہلکے سے مارنا, زیادہ زور سے نہیں مارنا چاہیے کیونکہ صنف نازک ہے وہ, اس لیے آہستہ ہلکے سے مارنا چاہیے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ ترتیب وار انسان کو سمجھا رہا ہے. اگر شوہر کی طرف سے نافرمانیاں ہو, مظالم ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی روکا. عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانیاں ہو, شوہروں کی بات کی نہ ماننے والے ہو, نافرمانیاں ہو, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتلایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر آپس میں یہ سمجھو کہ دونوں لڑتے رہیں گے, جھگڑا کرتے رہیں گے, آپس میں ملنا بہت مشکل ہے, تو اس صورت میں شوہر کی طرف سے ایک حکم, ایک فیصل, اور اسی طرح بیوی کی طرف سے ایک فیصل, دونوں آ کے کھڑے ہو اور دونوں فیصلہ کر کے, دونوں کی ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں آپس میں ملے. شوہر بیوی آپس میں ملنے کی کوشش کرنا چاہیے, جدائیگی کے لیے نہیں ہے, یہ جہاں تک ہو سکے دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا ہے. ہاں تب بھی نہیں مل رہے ہیں تو اس صورت میں دونوں کو جدا کر دینا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ احکامات سنائے ہیں. تو بہرحال ایک طرف یہ شوہر بیوی کا احکامات سنایا, اور تیسری اہم بات اس میں اللہ تعالیٰ سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نکاح کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ نکاح کتنی کرنا ہے. ایک شوہر کے ماتحتی میں 4 بیوی رہ سکتی ہے. یہ امت محمدیہ کا ایک شرعی حکم ہے کہ 4 بیوی سے زیادہ نکاح نہیں کرنا چاہیے. ایک بات ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کے سلسلے میں بات آتی ہے, سیرت نبویہ کے بارے میں بات چلتی ہے, تو کچھ مستشرقین اور اسی طرح ملحدین ہٹ درمی سے زیادہ نبی علیہ السلام کے تعدد ازدواج یعنی زیادہ نکاح کرنے کو ایک خالص جنسی نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایسا خواہش پسند کہنا, شہوت پسند کہنا, جنسی نفسانی خواہش کے پیداوار کہنا, یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر تھوڑی سی بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہم تھوڑا ورق گردانی کریں گے, ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے, تو بالکل شائبہ تک نہیں ہوگا. میں تھوڑا سا مختصر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات صاف ہو. نبی علیہ السلام کے زندگی میں بیک وقت 9 بیویاں موجود تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے لیے پیغام پہنچانا ہے. اب صرف صحابہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے, گھریلو حالات بھی ضرورت ہے, اور خاص باتوں کو بھی امت کو پہنچانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آزادہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے نکاح کرنے کو کہا ہے.
اور چنانچہ دیکھیے اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 25 سال کے ہوئے تو اس صورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور 25 سال تک رہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 50 سال ہو گیا تب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی رہے، کسی سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اب دیکھیے، یہ بھی دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر بھی دیکھیے، ان کی عمر تو 50 سال سے زیادہ تھی، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کیے ہیں، بیوہ عورت ہے، نکاح کر لیے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، جب 50 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو گیا تو اس کے بعد بقیہ 4 سال حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ 54 سال، 50 پر 4 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، 50 سال تک ایک بیوی کے ساتھ، بقیہ 4 سال حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ زندگی گزارے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور شارٹ کرتے جائیے، 58 سال میں، 58 سال کی عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 پر 8 سال کی عمر میں دیکھا جائے تو 4 بیویاں جمع ہو گئی تھیں۔ کتنے بیویاں؟ 4 بیویاں جمع ہو گئی تھیں۔ باقی ازواج مطہرات، باقی بیویاں 2-3 سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم نبوت میں آ گئے تھے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے، قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی کہ جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح فرمائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں سے ایک ہی مرتبہ نکاح ہوا تھا، لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تھے، لیکن حضرت عائشہ نہیں لائے تھے چھوٹی عمر کی وجہ سے۔ پھر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیے تھے۔ تو یہ لیکن دیکھنا یہ بات ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اتنا مخالف ہیں، اتنی مخالفت کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کہ جنازہ نکالے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ چھوٹی عمر والی تھی، ان سے نکاح کر کے شہوت پسند تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی شہوت کو پورا کرنے والے۔ نعوذ باللہ، بہت بڑی غلط ہے، بہت بڑی غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا اسلام کو، اتنا فائدہ ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے عقل بھی ماری جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات و درایت فقہ فتاویٰ کو دیکھیں گے تو اس صورت میں اتنا ہے کہ کتابیں 2200-300 مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، احکام، مسائل، اخلاق، آداب، گھریلو زندگی کیسے گزارنا، یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی تعداد تو ان کی روایات جو مروی ہیں ان سے، اس کی تعداد دیکھیں گے تو 378 تک پہنچتی ہے، 370 پر 8، 78 تک حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایات پہنچتی ہے۔ تو اتنی روایات، اتنی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ازواج مطہرات نہ ہوتے تو کون بتائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیا تھا اور نکاح کیے تھے۔ ایسے بہت سارے باتیں ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 58 سال تک 4 بیویاں ہی تھے ان کے پاس۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین کو سکھا رہے تھے، امت کو پھیلا رہے تھے، امت میں یہ سب دینی کام کر رہے تھے۔ 48 سال تک، 48 سال چاروں خلفاء کے زندگی میں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ تو اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی خدمت، دین کی خدمت، ایسے ازواج مطہرات نہ ہوتے تو کون بتانے والے تھے؟ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے، وہ باندی تھی، بڑے خاندان کی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باندی بن کر آئی، خود پیسہ دے کر نکاح کر لیے تھے، خرید کر نکاح کر لیے تھے۔ تو اس صورت میں پورے صحابہ، ان کے خاندان، پورے خاندان کو اور پورے قبیلے والوں کو صحابہ غلامیت سے نکال دیے تھے، باندیت سے نکال دیے تھے، آزاد کر دیے تھے۔ تو یہ سب اتنے فوائد، بہت سارے فوائد ہیں جو انسان سمجھنے کے ہیں۔
صرف سرسری باتیں پڑھنے سے اسلام پر ایک دھبا ہی نظر آتا ہے، لیکن خاص طور پر دیکھنا چاہیے ہم تو یہ امت کو سمجھانا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اسی کے شکار ہیں کہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ کے نبی کیوں اتنے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کا منشا صرف اور صرف دین کو پھیلانا ہی ہے. اگر پوری تاریخ کو دیکھیں گے ہم تو پوری طرح ملے گی. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بہت اچھے انداز میں لکھے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سیرت کے بارے میں. کثرت ازدواج لصاحب المعراج بول کے کثرت ازواج لصاحب المعراج ایک کتاب نام ہے، وہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بہت اچھے انداز میں اس میں بہت مفید باتیں اس کے اندر لکھے ہیں. تو بہرحال یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے طور پر یہاں پیش کیا ہے. اتنی باتیں اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس صورت کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. یہ پہلا ٹاپک ہے حقوق العباد کے متعلق.